پاکستان کے میڈیا پر آج سب سے زیادہ خبر جو پیش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر تجزیے ہو رہے ہیں، جس کے اوپر بڑی زوردار بحث جاری ہے، وہ ہے NA-75 ڈسکا کا الیکشن۔ اس حوالے سے ہم نے بھی 2 ویڈیو کی تھی اور پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس حلقے سے NA-75 سے PTI کے امیدوار اسجد ملی آسانی سے جیت جائیں گے اور مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار کو بری طرح شکست ہوگی۔ ہمارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی، گو کہ کم مارجن سے جیتی ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون جیت گئی اور PTI وہاں پہ ہار گئی، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تجزیہ درست نہیں تھا، لیکن ہمارا تجزیہ جس بنیاد پر تھا اس کے مطابق PTI کے امیدوار ہی کو جیتنا چاہیے تھا، مگر معاملات گڑبڑ ہو گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، اس وجہ سے تحریک انصاف وہاں سے ہار گئی۔ بہرحال اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ تحریک انصاف وہاں سے ہار چکی ہے، مسلم لیگ نون وہاں سے جیت چکی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والے PTI کے لوگ نہیں ہیں، PTI کی اعلیٰ لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ ان کے حواری ہیں، ان کے حامی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا اور جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ چیف الیکشن کمشنر وہ اس دھاندلی میں ملوث تھا، اس نے تحریک انصاف کی بجائے مسلم لیگ نون کی حمایت کی ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے سارا کچھ مینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک طرف دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ ہی غلط دیا گیا تھا۔ وہاں پہ سلیمان عابد کو 2018 کے الیکشن میں 60,000 کے قریب 57,000 ووٹ ملے تھے، اس کے باوجود کہ ان کو PTI کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہاں الیکشن لڑا تھا اور PTI کے امیدوار اسجد ملی کے مقابلے میں ٹکٹ نہ ملنے پر اس نے احتجاجاً الیکشن لڑا تھا۔ اس کو 57,000 ووٹ ملے تھے، اسجد ملی کو وہاں سے 61,000 ووٹ ملے تھے۔ تو اس بنیاد پر ہمارا بھی تجزیہ تھا اور دیگر بھی تجزیہ نگار کے یہی کہہ رہے تھے کہ اب وہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اب پھر یہی بات ہو رہی ہے۔ جو تحریک انصاف کے حامی تجزیہ نگار ہیں وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان عابد کو ٹکٹ دیا جاتا جو مقامی ہے وہاں پہ تو وہ جیت جاتا۔ بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا، فیصلہ سامنے آ گیا، مسلم لیگ نون جیت گئی اور اس کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے اور ان کو جشن منانے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے۔ تو یہاں پہ مسلم لیگ نون جس طریقے سے جیتی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بڑا دل کرنا چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کو اور تحریک انصاف کے حامیوں کو۔ مسلم لیگ جیسے بھی جیتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دھاندلی سے جیتی ہے، پلس مائنس ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ جتنی کوشش مسلم لیگ نون نے کی اتنی ہی PTI نے بھی کی ہوگی۔ تو یہاں پہ اگلی بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ 19 فروری کو جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں دھاندلی کی گئی تھی، اس میں گڑبڑ کی گئی تھی اور اس الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے۔ پہلے ہم بھی نہیں مانتے تھے، لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں، واقعات سامنے آتے ہیں، تو پھر یہی کنفرم ہوتا ہے۔ اسی کے اوپر آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ اتنا کچھ ہوا تھا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم بھی باتیں کرتے رہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، اس نے کیوں کہہ دیا جی کہ پورے حلقے میں الیکشن ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے سامنے پورا منظرنامہ تھا، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس 19 فروری کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی تھی نہیں جی
उन 20-22 हल्कों में इलेक्शन करवा लें जिनके ऊपर इनकी शिकायत थी, और मामला फिर इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में गया। मैं समझता हूँ जो हालात व शवाहिद हमारे सामने आए हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त था, उसके मुताबिक उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त था कि वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने ही चाहिए थे। ये सिनेरियो इसलिए सामने आया कि वहाँ पे अब जो कुछ हो चुका है, ये सिनेरियो इसलिए ही सामने आता है कि वहाँ पे अब तहरीक इंसाफ हार चुकी है और सारा कुछ उसकी तरफ से 19 फरवरी को मैनेज किया गया था, गड़बड़ की गई थी। गो कि मैं अब भी यकीन करता हूँ कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे 19, 20 या 17, 18 उनको अगवा नहीं किया गया था, वो धुंध की वजह से बर वक्त नहीं पहुँच सके थे। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून वहाँ पे जीत गई, तहरीक इंसाफ हार गई। तहरीक इंसाफ को अब क्या करना चाहिए? तहरीक इंसाफ गौर करे कि लोग वहाँ पे क्यों अनाइड थे, मुस्लिम लीग नून कैसे वहाँ पे ज़िंदा हो गई, कैसे उसके बयानिए को तक़वियत मिल रही है। ये तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है। तो अब तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ अब ये करे कि जिस तरीके से लोग इसके साथ हाँ मिले थे वो मायूस हो रहे हैं हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, तो आवाम को रिलीफ़ देने की कोशिश करे। अगर आवाम को रिलीफ़ ना दिया गया तो यकीन करें आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो क़ब्ल अज़ वक्त हो जाएं या अपने वक्त पर हो जाएं। हर हल्का तहरीक इंसाफ के लिए NA 75 ही साबित होगा। तो लिहाजा हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत मजबूरियाँ इसकी होंगी लेकिन आम आदमी मजबूरी नहीं समझता। तो कुछ तजज़िया नगार ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ नहीं हारी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं जीती, वहाँ पे माफिया जीत गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर शाह जो इनके वालिद हैं नौशीन इफ्तिखार के, उनका कारोबार ड्रग का था, मुनशियात का था, बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी करते थे। भाई जो भी करते थे लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो आपको वोट नहीं दिया। आप कोशिश करें कि उनकी गुंडागर्दी ख़त्म करें। आपने वहाँ पे गुंडागर्दी ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन आपको लोगों ने पसंद नहीं किया, उनको पसंद किया और उनको वोट दे के जिता दिया। तो इमरान खान अब कोशिश करें कि वो पूरे मुल्क को हल्का NA 75 नाम बनने दें, आवाम को कुछ करके दिखाएं कि कहीं से भी आवाम को रिलीफ़ देने की कोशिश करें। कहते हैं मईशत बड़ी मजबूत हो गई है तो आवाम को रिलीफ़ दें, कोई सब्सिडी दें कुछ चीज़ के ऊपर। लेकिन सब्सिडी भी कोई मुस्तनद इलाज नहीं है महंगाई का और बेरोज़गारी का। सब्सिडी देंगे तो आपकी अपने कारखाने बंद हो जाएंगे, आपकी अपनी सनत बैठ जाएगी। बहरहाल सब्सिडी के हवाले से जो कुछ होना चाहिए इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो करेंगे। खुदा हाफिज़।